ہم قبر پر جب جاتے ہیں سلام کرتے ہیں قبر والے کو، آپ جب روح ہے ہی نہیں وہاں پر تو ہم اس جسم کو جو سڑ چکا ہوگا ختم ہو چکا ہوگا ہم کیا سلام کریں اس کو؟ یہ بھی سوال آ سکتا ہے جب روح وہاں ہے ہی نہیں۔ میرے عزیزو ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جہاں بھی رہے دنیا میں اس کے جسم سے اس کا تعلق ضرور رہے گا۔ اور اس زمانے میں ڈیجیٹل لائف میں یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ روح کا جسم سے تعلق کیسے ہو سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک ہلکے سے چپ میں، ایک ہلکے سے سم کارڈ میں سیٹلائٹ کا تعلق آ سکتا ہے۔ کہیں پر بھی آپ موبائل لے کر کے جاتے ہیں، یہ تو نہیں کہ پورا سیٹلائٹ لے کے گھومتے رہتے ہیں۔ تو روح ہماری علیین میں ہی کیوں نہ ہو، جسم قبر کے جس بھی کونے میں ہو، اس جسم سے اس روح کا تعلق ضرور رہے گا۔ اور قبر میں جو کچھ بھی سزا ہو کہ جزا ہو، عذاب ہو کہ ثواب ہو، دونوں کا مزہ روح ضرور چکھتی ہے۔ روح کا تعلق جب جسم سے الگ ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے احادیث کی روشنی میں کہ سننے دیکھنے کی طاقت اور ڈبل ہو جاتی ہے اور بڑھ جاتی ہے۔ دنیا میں جو ہم دیکھتے تھے سنتے تھے اس سے کئی زیادہ بڑھ جاتی ہے طاقت روح کے جسم سے الگ ہونے کے بعد۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم جب قبرستان میں چلتے ہو تو تمہارے پیروں کی چرچراہٹ کی آواز بھی مردہ سنتا ہے، یعنی چپل کی آواز تک قبر میں اسے سنائی دیتی۔ سننے کی طاقت روح کی بڑھ جاتی ہے، روح کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اچھا یہ صرف مومنین کے متعلق نہیں، کافروں کے متعلق بھی ہے۔ کافر کے روحیں بھی سنتی بھی ہیں دیکھتی بھی ہیں، کافروں کی روحیں بھی۔ خود جنگ بدر کے مقتولین جو تھے، جتنے بھی کافر قتل ہو چکے تھے 70 کے قریب، ایک گڑھے میں ان سب کو جمع کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان پر خطبہ دیا، بیان فرما رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ان کو بیان کر رہے ہیں جو مر چکے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ زندوں سے بھی کہیں زیادہ سنتے ہیں۔ حضور ان سے پوچھ رہے تھے کیا اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں ہوا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم حق پر تھے اور ہمارا وعدہ پہنچ چکا اللہ کا؟ حضور ان سے سوال کرتے جا رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے جواب دنیا میں ایک حجاب ہے، نہیں سنائی دے گا۔ اچھا اب ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، عالم برزخ، عالم برزخ ایک دنیا ہے جہاں سب روحیں ہیں۔ عالم برزخ وہی علیین جو ہے ایک جگہ ہے، لیکن ایک دنیا الگ ہو جاتی ہے۔ جیسے اس کو عالم حیات کہیں آپ، یہ زندگی کی دنیا ہے، جسم اور روح دونوں کے ساتھ۔ جسم یہاں رہ گیا اور روح چلی گئی کہاں پر؟ عالم برزخ میں۔ جب عالم برزخ میں جاتا ہے تو ایک بڑی دیوار ہمارے دونوں کے بیچ میں قائم ہو جاتی ہے، ہمارے دونوں کے بیچ میں قائم ہو جاتی ہے، یعنی روحوں کی دنیا اور ہماری دنیا کے بیچ میں فرق یہ ہے کہ ہماری ساری باتیں، ہماری ساری ایکٹیویٹیز وہ سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں اور وہ دیکھتے بھی ہیں، وہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، ساری چیزیں محسوس کرتے ہیں، لیکن ان کی تمام معاملات ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ان کے جو کچھ بھی روحوں کے معاملات ہیں وہ ہم نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار ہے۔ عالم برزخ کے معاملات ہمارے اوپر ظاہر نہیں رکھے گئے۔ روحوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے ہم میں سے کوئی جانتا نہیں ہے، مگر یہ کہ اللہ کسی کو علم دے دے، اپنے محبوبوں میں سے کسی کے اوپر ظاہر کر دے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن عالم برزخ کے احوال عام لوگوں پر نہیں کھولے جاتے، ہمارے اور ان کے درمیان۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ون سائڈ دیکھے جانے والا شیشہ ہو، یعنی ایک طرف سے باہر کا دکھتا ہے لیکن ادھر والوں کو ادھر کا نہیں دکھتا۔ عالم برزخ اور ہمارے درمیان ایسی ہی معاملات ہیں۔ اب عالم برزخ میں ہوتا کیا ہے؟ وہاں کی ایک زندگی الگ ہے۔ جیسے مومنین کی روحیں ہیں، انبیاء کی روحیں ہیں،
شہیدوں کی روحیں ہیں، صدیقین کی روحیں ہیں، متقین کی روحیں ہیں، الگ الگ کیٹیگریز ہیں، کافروں کی روحیں الگ ہیں۔ تو جب یہ مقدس روحیں ہیں تو اس دنیا میں وہ کیا کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا گیا کہ اس دنیا میں عالم برزخ میں ان کے ساتھ اس دنیا سے بھی اچھے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے شہیدوں کو اللہ تعالیٰ روزانہ رزق دیتا ہے۔ وہ کون سا رزق ہے، کیسا رزق ہے، وہ اللہ بہتر جانے، کیونکہ جب دنیا ہی بدل گئی تو وہاں کا رزق کیا ہے وہ پتہ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اس ویڈیو کو آپ نے دیکھا اور سنا۔ دوستو کافی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ قبر پر فاتحہ پڑھنا اور قبر پر درود و سلام پڑھنا کیسا ہے۔ تو دوستو اگر آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طریقے سے دیکھا ہوگا، پورا دیکھا ہوگا، تو آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مفتی سلمان اظہری صاحب نے بڑے اچھی طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھایا۔ اگر دوستو آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طریقے سے دیکھا ہوگا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر آپ نے اچھی طریقے سے نہیں دیکھا اور نہ سنا تو اس ویڈیو کو آپ اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے۔ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو سارا معاملہ پتہ چل جائے گا۔ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، قل یتوفاکم ملک الموت، اے محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم جہاں کہیں بھی رہو، جس جگہ بھی رہو، موت تمہیں پالے گی، موت سے تم ہرگز بھی بھاگ نہیں سکتے۔ دوستو موت کا آنا برحق ہے اور اس پر کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ آج اس دنیا میں دیکھ لیجئے تمام چیزوں میں اختلاف ہے، لیکن دوستو موت ایک ایسی واحد چیز ہے جس پر کسی کا اختلاف نہیں۔ دوستو جب انسان مر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقام کو بلند و بالا کر دیتا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو سب سے پہلے جنازہ آگے ہوتا ہے، اور جنازہ کے آگے کوئی انسان نہیں چل سکتا، کیونکہ جنازہ کے آگے چلنا مکروہ ہے۔ تو دوستو جب انسان مر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے۔ دوستو جنازہ پڑھتے وقت بھی آپ دیکھ لیجئے، جنازہ سب سے آگے ہوتا ہے، اس کے پیچھے امام ہوتا ہے، لیکن دوستو جب تک وہ زندہ تھا تو پیچھے تھا، لیکن جو ہی اس کا انتقال ہوا تو اب وہ امام کے آگے چلا گیا۔ تو دوستو جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے۔ تو دوستو اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ نے دیکھا کہ قبر پر فاتحہ پڑھنا ثواب کا کام ہے اور اس سے مردوں کو ثواب پہنچتا ہے۔ تو دوستو اس ویڈیو پر آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں دوستو دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔